5واں شہری ہیپاٹائٹس کا شکار، ایک ماہ میں 347 افراد میں مہلک مرض کی تصدیق۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کی رپورٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں 317 افراد ہیپاٹائٹس سی جبکہ 36 افراد بی میں مبتلا پائے گئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب نے بیماری کا سارا ملبہ عطیت اور نشیوں پر ڈال دیا۔ بولے استعمال شدہ سرنجز، حجام کی دکانوں پر بار بار بلیڈز کا استعمال ہیپاٹائٹس کی وجہ بن رہا ہے۔ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سرنج کا بار بار استعمال، جو ڈرگ ایبیوزر ہیں، جو نشہ کرتے ہیں وہ افراد، یا اگر کسی کو بلڈ لگ رہا ہے اس کی پراپر اسکریننگ نہیں ہو رہی، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر ہیں ان کے ذریعے ہم کمیونٹی سیشن کرا رہے ہیں کہ ڈیزیز کس طرح پھیلتی ہے، اس سے کس طرح بچاؤ ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بیماری کے پیچھے ہیں، اللہ کے کرم کے ساتھ ہم اس کو ضرور کنٹرول کریں گے۔ خیر فیصل آباد میں ڈھکن چور سرگرم، شہر کی مطابق مین چوراہوں سے گٹر کے ڈھکن کون لے گیا کسی کو خبر نہیں۔ جیل روڈ، جڑاوالا روڈ، نڑوالا روڈ، مال روڈ، سن سنگھ روڈ، ملر روڈ اور ستیانہ روڈ میں دیگر مصروف چوراہوں سے گٹر کے ڈھکن غائب، ارباب اختیار خواب خرگوش میں گم۔ شہریوں نے حادثات سے بچنے کے لیے شاخیں اور اینٹیں رکھ دی۔ کورونا سے متاثرہ ہوٹل انڈسٹری کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا بڑا فیصلہ، پی آر نے سیلز ٹیکس میں 11% کمی کر دی۔ اب کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ سے کھانے کی ادائیگی پر صرف 5% ٹیکس دینا پڑے گا۔ سروسز پر سیلز ٹیکس میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت کی جانب سے کمرشل امپورٹرز کے لیے اچھی خبر، ایف بی آر کی کمرشل امپورٹرز کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں ریکارڈ کمی۔ رواں مالی سال میں کمرشل درآمد کنندگان کے لیے شرح فیصد 10 سے کم کر کے 2% پر بحال۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے اقدام، شہری گھروں میں بیٹھے ای پیمنٹ سے اپنی جائیدادوں کے ٹیکس کی ادائیگی کر سکیں گے، جبکہ اس عمل پر 5% رعایت بھی دی جائے گی۔ کورونا کے پیش نظر حکومت کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے بڑا اقدام، ڈیوٹی ڈرا بیک اور ریفنڈز کے لیے درخواست جمع کرانے کی مدت بڑھا دی گئی۔ کیس ٹو کیس ڈی ٹی ٹی کلیم 30 اگست، دوبارہ درخواست 15 ستمبر تک جمع کرائی جا سکے گی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پرچی مافیا کا راز، اسٹیشن میں داخلے کے لیے پرچی، پلیٹ فارم پر پرچی اور اب واش روم جانے کے لیے بھی پرچی لینی ہوگی۔ مسافر پرچی فیسوں کی بہتات سے پریشان، کہتے ہیں کیا ریلوے حکام خسارہ پرچی فیسوں سے ختم کریں گے۔ کورونا سے اوور ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن کی رونقیں مار، ٹرینیں نہ رکنے سے 4 ماہ میں ریلوے کو کروڑوں کا نقصان۔ دوسری جانب سٹاف نہ ہونے سے شہری دیگر ٹرانسپورٹ سے مہنگا سفر کرنے پر مجبور۔ وزیر اعظم عمران خان کے اوورسیز پاکستانیوں کو بہترین سہولیات کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اربوں ڈالر زر مبادلہ بھیجنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فریاد کون سنے۔ اوورسیز پاکستان کمیشن فیصل آباد کا دفتر سٹاف سے محروم، سٹیزن بارش ہوئے 4 روز گزر گئے لیکن اثرات تاحال موجود۔ فیصل آباد ضلع کونسل ڈسپنسری 238 آبان والا سے بارشی پانی نہ نکالا جا سکا، ملازمین کے سر پر موت کے سائے، خستہ حال عمارت گرنے کا خدشہ، ڈسپنسری عملہ اور علاج کے لیے آنے والے مریض پریشان۔ فیصل آباد آوان والا میں جمع بارش کا پانی دریا کا منظر پیش کرنے لگا، گاؤں کی دوسری جانب بھی رہائشی آبادی، 2 فٹ گہرا بارشی پانی بھی پولیو ورکرز کے حوصلے پست نہ کر سکا، باہمت خواتین نے پانی سے گزر کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ فیصل آباد کی 44 یونین کونسل سے 5 روزہ پولیو مہم اختتام پذیر، 2,60,000 سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر سمر مقبول، سید ایوب بخاری، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا، ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد، عالمی ادارہ صحت کے نمائندے، ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔
جھنگ میں پرانی طرز کے بھٹے آلودگی کا سبب بننے لگے، گندگی اور چمڑے سمیت غیر معیاری ایندھن کا استعمال بڑی وجہ قرار۔ محکمہ ماحولیات نے کیس پنجاب ماحولیاتی ٹریبیونل میں بھجوا دیے۔ سمندری میں بھی بھٹا مالکان نے زگ زیگ ٹیکنالوجی کو نہ اپنایا۔ شورکوٹ ہاؤسنگ کالونی 45 سال بعد بھی بنیادی سہولیات سے محروم، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی، بدبو سے سانس لینا محال، سڑک پر چلنا دشوار، مکینوں کے حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ آباد کی نیا موانا منڈی میں ہیرا اور مکھن کی دھوم، سفید رنگ کے بھاری بھرکم بیل توجہ کا مرکز، قیمت 15 لاکھ روپے مقرر مگر گاہک نہ ہونے کے برابر، گاہک کم ہونے کی وجہ سے بیوپاری کی مشکلات بڑھ گئیں۔ بوم بوم ٹک ٹاکر کے انوکھے اسٹائل کے بھی چرچے، جو ساتھ ٹک ٹاک بنائے وائرل ہو جائے، مالک کا دعویٰ۔ ٹوبہ کی مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال ہونے لگی، خریدار کہتے ہیں ماضی کی نسبت ریٹ میں کافی فرق ہے، جس کی وجہ سے ونڈو شاپنگ تک محدود ہیں۔ احمدپور سیال گڑھ مہاراجہ میں مویشی منڈی فعال نہ ہو سکی، پانی سمیت دیگر سہولیات کا فقدان، بیوپاری جانور نہ لائے، شورکوٹ میں گاہک نہ آئے، شہری دام سن کر ہی اکتفا کرنے لگے۔ جنگ میں قربانی کا بیل بکھر گیا، قربانی کے بیل نے مالک کی دوڑیں لگوا دیں، بکھرا بیل شہریوں کو ٹکریں رسید کرتا رہا۔ شیخ لاہوری کے قریب بکھرے بیل کو ٹانگوں پر رسیاں باندھ کر قابو کیا گیا۔ جنگ کی تحصیل کونسل میونسپل کمیٹی صفائی نظام مزید بہتر بنائے، ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی افسران کو نکاسیات سمیت تمام امور کی نگرانی کرانے کی ہدایت۔ چنیوت میں مویشی منڈیوں کے انتظامات کا جائزہ، عید پر لوڈر گاڑیاں اور عملہ متحرک رکھنے کی تلقین۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے عید کی تیاریاں مکمل، گاڑیوں کی کمی، کرائے پر گاڑیاں حاصل کر کے پوری کی جائے گی، شہریوں کی آگاہی کے لیے کیمپ لگانے کا بھی فیصلہ۔ عید قرباں قریب، فیصل آباد میں خواتین پر شاپنگ ضرور سوار، عمدہ ڈیزائن کے کپڑے خریدنے میں مصروف، کہتی ہیں بچوں کی فرمائش پر خریداری کرنے بازار پہنچی ہے۔ جھنگ کے بازاروں میں ماسک استعمال کرنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، بریجکوٹ میں بھی کورونا SOPs کی خلاف ورزی، خبر نشر ہونے پر بازار بند۔ فیصل آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 100 لیٹر سے زائد ناقص دودھ، 1400 لیٹر ناقص تیل ضائع کر دیا گیا، جبکہ دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ فیصل آباد کے راضی ریکارڈ سینٹر فائدہ نہ دے سکے، پٹواریوں کی ہٹ دھرمی برقرار، کمپیوٹرائز اندراج کے لیے تعاون نہ کرنے کی ٹھان لی، نام درستی کے لیے بھی شہری پٹواریوں کے رحم و کرم پر۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے احسن اقدام، پہلے مرحلے میں 5 اہم سڑکوں کی مرمت و بحالی کا منصوبہ شروع۔ ڈائریکٹر جنرل FDA محمد سہیل خواجہ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں جھنگ روڈ، جڑاوالا روڈ، ستیانہ روڈ، سمندری روڈ اور سرگودا روڈ کو بہتر بنایا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طارق نیازی کی زیر صدارت ریونیو بارے جائزہ اجلاس، سال 2019-20 میں واجبات وصولی کی رپورٹ جاری، ضلع بھر سے زرعی انکم ٹیکس، آبیانہ لینڈ ریونیو، اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 7 کروڑ سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ریوائول آف سکھ یونٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، بند اور بیمار یونٹ کی بحالی کے لیے پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تانزیہ والا میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون کا عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف کارروائیوں میں 15 کلینکس اور ہسپتال سیل کر دیے، مقدمات درج، کنجوانی، گڑھ فتح شاہ اور پل پیرا کے علاقے بھی شامل۔
فیصل آباد میں آر پی او رفت مختار کا تھانہ مامو کانسن کا دورہ، 9 افراد کو غیر قانونی طور پر زیر حراست رکھنے پر ایس ایچ او معطل، نفری غیر حاضر اور ریکارڈ کی عدم تکمیل پر محرر بھی فارغ۔ ترجمان آر پی او کے مطابق ایس ڈی پی او کے خلاف آئی جی کو رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ فیصل آباد شہر چوروں اور ڈاکوں کے نرغے میں، شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ سرگودا روڈ پر مسجد کے باہر سے شہری کی موٹر سائیکل چوری، سی سی ٹی وی کیمرے بھی چور ڈاکوں کو لگام نہ ڈال سکے۔ تھانہ صدر کے علاقے ٹی این ٹی کالونی میں شہری کے گھر 8 مسلح ڈاکوں کی واردات، لوٹ مار کا سلسلہ 2 گھنٹے جاری رہا، ملزمان 45 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ آر پی او رفت مختار نے اے ایس آئی اور 3 کانسٹیبلز برطرف کر دیے، جھنگ کے سابق ایس ایچ او حاکم علی کی بھی برطرفی، ڈی پی او غیاث گل نے ناقص تفتیش پر ایکشن لیا۔ چنیوٹ کا ایکسائز آفس 20,000 نمبر پلیٹس اور 10,000 سمارٹ کارڈ جاری نہ کر سکا، ٹریفک پولیس کارروائی کرتی ہے، ایکسائز عملہ سنتا ہی نہیں، شکایت لے کر کدھر جائیں، شہری ذہنی اذیت سے دوچار۔ این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ میں 10 سال سے تعینات میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ڈاکٹر سید امجد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد عارف نئے ایچ او ڈی تعینات، سابق ایچ او ڈی نے حکم امتناعی حاصل کر لیا، عدالت کا 15 روز میں معاملہ حل کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے افسران اور ملازمین کی سنی گئی، ایک اسکیل میں 10 سال سے کام کرنے والوں کو اگلے اسکیل میں ترقی ملے گی۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ نے ٹائم اسکیل پروموشن پالیسی اپنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کے ڈیرے پر تقریب، ڈویژنل جنرل سیکریٹری کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گاہٹی سمیت دیگر کی شرکت، 9 منتخب تنظیمی عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔ صوبہ ٹیکسنگ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے سالانہ ڈنر کا اہتمام، ریسکیو اہلکاروں میں کیش ایوارڈ اور تعریفی اسناد تقسیم۔ میاں فراز منیر کہتے ہیں، ہر قسم کے ہنگامی حالات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹوبہ ٹیکسنگ کے 100 مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق کی خصوصی شرکت۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر نصب ٹریفک سگنلز غیر فعال، سیناب کلب چوک، کوتوالی روڈ، یونیورسٹی روڈ میں مختلف چوکوں کے سگنلز بند، سگنل غیر فعال ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، حادثات کا خطرہ بڑھنے لگا۔ ہائی وے پولیس کی جانب سے جھنگ میں کورونا آگاہی مہم جاری، ایوب چوک اور نواز چوک میں شہریوں کو وائرس سے بچاؤ کی ترغیب دی گئی۔ ڈویژنل انچارج موبائل ایجوکیشن جنرل رضوان بھٹی نے ماسک اور پمفلٹ تقسیم کیے۔ وزیر اعظم بلین ٹری منصوبے کا دوسرا فیز، شجرکاری مہم جاری، تاندیا والا میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شاہرون نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیہ فضل عباس نے اپنے دفتر میں پودا لگایا، ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن جڑاموالا بھی پودا لگا کر مہم کا حصہ بن گئے، جبکہ پنجاب حکومت کا شجرکاری کے حوالے سے 9 اگست کو تقریبات کا اعلان۔ فیصل آباد میں فارسٹ آفیسر نسیم بٹ کا 9 اگست کو 9,000 پودے لگانے کا بھی عزم۔ اور کھیل کے حوالے سے انٹرنیشنل ایتھلیٹ اور نیشنل چیمپئن حکومت کی عدم توجہی پر شکوہ کناں، صاحب اسرا کہتی ہیں دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی گراؤنڈز بحال کیے جائیں۔